اور جب بولنے لگتے تو منہ سے روشنی نکلنے لگتی، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں۔ اللہ اکبر، یار میں قربان جاؤں ام مابت آپ کے مقدر پر، کتنے غور سے حضور کو دیکھا۔ جب میرے حضور خاموش ہوتے پھر بھی دیکھتی، اور جب میرے حضور بولنے لگتے پھر بھی دیکھتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموش بیٹھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب بولیں تو وہ حسن برقرار نہیں رہتا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، وہ ایسے نہیں تھے، جب خاموش ہوتے تو باوقار لگتے، اور جب بولنے لگتے تو روشنیاں نکلنے لگی۔ پھر کہنے لگی اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت تھے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے، اور جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن جب قریب آئیں تو نقوش میں وہ کشش نہیں رہتی۔ لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے، دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہاں پر حضور کی صورت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی بیان کر دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے بھلے لگتے ہیں، لیکن جب کاروبار کریں، نوکری کریں، رشتہ داری جوڑیں تو اندر سے وہ کہانی نہیں نکلتی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو اپنا ہی ہاتھ جل گیا۔ لوگ اوپر سے اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ممبر پر تو شعلہ بیان خطیب ہوتا ہے، لیکن جب ٹائم لینے کے لیے فون کریں تو کہانی ریٹ لسٹ سن کر کچھ اور بن جاتی ہے۔ لوگ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے، جب دور سے دیکھا نا تو آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اور جب نیڑے آئے تو حیا کے پہرے پھر بھی سلامت تھے۔ دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب سے بھی سونے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا ایک مفہوم میرے شیخ طریقت بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا نا ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے تو نیڑے بیٹھ کر دیکھا ہے، آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے؟ تو فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا جناب دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اتھر پہ مکھی کو بیٹھنے کی بھی جرت نہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ جنہوں نے نیڑے سے دیکھا تھا، اور جنہوں نے 13 صدیوں کے فاصلے میں گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ انہوں نے پھر کیا کہا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مد بریاں۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے لیلۃ الاضحیان تھی اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ادھر حضور سرخ داری دار چادر زیب تن کیے محو استراحت تھے۔ فرماتے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، پھر میں نے فیصلہ کیا یہ چاند کیا ہے، میرے حضور اس سے بھی زیادہ سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے ہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ سونے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث تو لمبی ہے، وقت سمٹ گیا۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ اوصاف حضور کے بیان کر رہی تھی نا۔ آگے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے 2 سر سبز و شاداب شاخیں ہوں، اور وہ اتنی پیاری ہوں کہ نظر ان سے بھی نہ ہٹے، لیکن وہ ان میں درمیان میں تیسری شاخ لگتے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن جب تھوڑی اور دیر گزری نہ حسن کا نقشہ کھینچا تو مابت لگتا یوں ہے کہ ان کے لفظ ختم ہونے لگے، لیکن ابھی حضور کا حسن اوپر جا رہا تھا۔ تو مابت نے پھر پتہ کیا کیا، انہوں نے موضوع بدل لیا، اور حضور سے توجہ ہٹا کے نا انہوں نے موضوع جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کر دیا، اور کہنے لگی وہ تھے نا، وہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ لاہو روفا کا جو پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا تھا۔ پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا تھا۔
کہا وہ تھے لیکن جو پاس کھڑا پیکر ادب تھا نا، میں نے ان کو بھی دیکھا، لہو رفقا یحفون بہ اذا قال، جب وہ کوئی بات کرتے نا تو یہ کان لگا کر ان کی بات کو سنتا، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِ، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو سارے کام چھوڑ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سارا حسن کا تذکرہ جب ابو مابت نے سنا نا تو کہتا مابت تو نے زیادتی کی ہے، میں دور تو نہیں گیا تھا، تو مجھے بھی بلا لیتی اور میں بھی مبارک کو دیکھ لیتا۔ اچھا وعدہ کرو اب جب دوبارہ آئے گا نا تو تم مجھے ضرور بلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ روزانہ شام کو گھر آتا اور وہ اسے کھانا پیش کرتی اور کہتی کہ کھانا کھا لو۔ وہ کہتا مبارک تو نہیں آیا تھا؟ وہ کہتی نہیں مبارک نہیں آیا تھا۔ وہ کہتا کہ پھر چلو مبارک کی باتیں سنو۔ وہ کہتی کھانا تو کھا لو۔ وہ کہتا نہیں پہلے مبارک کی باتیں سنو۔ اب وہ روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یار سادے لفظوں میں یہ لگتا نہیں ہے کہ مابت کی کچی کلی میں ہر رات کھانے سے پہلے محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ مبارک کی باتوں کا نام ہی تو میلاد ہے۔ اللہ، روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ ایک دن گھر کا سودا سلف ختم ہوا تو مابت قریبی دکان سے کوئی چیزیں لینے کے لیے گئی تو اسے مطلوبہ چیزیں نہ ملی تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا تو چلتی چلتی شہر رسول میں پہنچ گئی۔ بازار میں کھڑی کچھ چیزیں خرید رہی تھی کہ گلی سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ جب چھوٹے بچے کی نظر پڑی نا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا یا اماں ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھ مبارک کا ساتھی مل گیا ہے۔ جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور کہنے لگے این المبارک این المبارک، تم تو مل گئے ہو، بتاؤ مبارک کہاں پہ ہے؟ اب انہوں نے نام تو خود ہی رکھا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے کون سا مبارک؟ تو بچہ کہتا ہے وہ جس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ وہ ہجرت کی رات ملنے والے لوگ ہیں۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ مابت کو لیا، اس کے چھوٹے بچے کو لیا اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سامنے حضور جلوہ فراز تھے۔ تو بچہ پھر خوشی میں کہنے لگا امی وہ دیکھو مبارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر حضور کے قدم پکڑ لیے اور کلمہ رسول قبول کیا، غلامی کے تاج سینوں پہ سجائے۔ اور یہ دن کی کہانی تھی، یہ شام کو گھر آئے اور آ کر ماں بیٹا میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ ماں کہتی تیرے باپ کو یہ خوشخبری پہلے میں نے سنانی ہے۔ تو بیٹا کہتا نہیں مبارک کے ساتھی کو تو میں نے ڈھونڈا تھا نا، پہلے یہ خوشخبری میں سناؤں گا۔ ماں کہتی بیٹا میں تیری ماں لگتی ہوں، یہ خوشخبری مجھے سنانے دو۔ تو کہتا نہیں ماں، مبارک کی یاری میں کوئی ماں نہیں ہوتی، سارے مبارک کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میٹھی لڑائی لڑ رہے تھے کہ ابو مابت جب گھر آیا تو اس نے آج پھر اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے۔ پتا کیا لگا مبارک آ جائیں پھر بھی برکتیں ہو جاتی ہیں، اور کوئی مبارک کی چوکھٹ دیکھ کے آئے تو برکتیں لے کے آتا۔ اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ سوچ رہے تھے بتانا کس نے ہے، تو وہ آ کے خود ہی پوچھتا ہے آج گھر میں مبارک تو نہیں آیا تھا؟ کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا ماحول کی روشنیاں تو بتاتی ہیں کہ مبارک آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کو مل آئے ہیں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا وہی جسے زمانہ محمد کہتا ہے، ہم اسے پیار سے مبارک کہا کرتے ہیں۔ ابو مابت بھی اٹھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے۔ جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا حضور کو، اس کو ایمان کی سلامتی نصیب ہوتی گئی۔ اقبال نے کہا تھا عہد ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔